الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح وهو في ذمة الله. حاضرین، اللہ کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے. اس کے فضل پر یہ جملہ کہنا ضروری ہے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت کے ذریعے ہماری زندگی گزارنے کے تمام ذرائع بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو ایسے مقام سے اس کی حاجتیں پوری کروائے گا، اس کے رزق کا انتظام کرے گا، اور آگے بڑھ کر انسان کو اس کے پیدائش کے موقع سے لے کر قبر میں جانے تک کے تمام چیزیں اللہ کی کتاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پہنچا دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے. یجعل له مخرجا، اس کے لیے راستے کھولیں گے. انسان جہاں جہاں بند اپنے لیے راستے بند سمجھتا ہے، اگر تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورے راستے کھولیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسا انسان کو روزی روٹی رزق کا انتظام کریں گے. تو حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انسانیت جس چیز کے لیے پریشان ہے کہ یعنی تمام دنیا بلکہ خصوصی مسلمانوں کے لیے جو راہیں بند نظر آتی ہیں، ان راستوں کو کھلے نظر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لوگو تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری، اپنی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے تمام بند راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے لیے آج روزی تنگ، کس معنی میں تنگ ہے؟ کمپٹیشن کے معنی میں تنگ ہے، اور کئی وجوہات کی وجہ سے لوگ اپنی روزی کو تنگ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ اگر تمہاری روزی تنگ ہے یہ سمجھتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی میں پرہیزگاری لانے کی کوشش کرو تو تمہارے رزق کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے، تمہارے رزق کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ کیا گمان تھا، کیا یقین تھا کہ اس مرکز سے سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز CIS کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کے کچھ روزگار کا انتظام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز CIS کو آباد رکھے، اس کے بنانے والوں کو، اس کو قائم کرنے والوں کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور ان کی زندگیوں میں تقوی عنایت فرمائے کہ آج انہوں نے الحمدللہ امت کی ایک مختصر لوگوں کو جو انتظام کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حالانکہ اس کو لینے والے جو احباب ہیں ان کو معلوم تک نہیں تھا کہ یہاں سے انتظام ہوتا ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا نہیں معلوم۔ تو پرہیزگاری کے لیے میں لمبی چوڑی باتیں نہیں، بس ایک جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھے ہیں اس کی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح، جو آدمی چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ جس پر نماز پڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے وہ بچہ ہو، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لے، من صلی الصبح، جو فجر کی نماز پڑھ لے، وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ آدمی اللہ کی ذمہ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا ذمہ دار اگر اللہ ہو جائے، آپ کا ذمہ دار اللہ ہو جائے، دنیا کا ذمہ دار اللہ ہو جائے، تو کیا مجال کہ کوئی ہم کو آنکھ اٹھا کر آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھ سکے۔ تو تقوی کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے مطابق عمل کرنا تقوی ہے۔ تقوی کے مطابق فجر کی نماز ایک ایسا تقوی ہے، اگر فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے تمہاری، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال کرے۔ تو اللہ کی ذمہ داری کے سلسلے میں اہل علم نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا کر آگے بڑھ جاؤں۔ ایک مرتبہ حجاج کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا۔ اس وقت ایک قاضی تھے، ان کا نام تھا سالم۔ یہ سالم کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے تھے، معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو صحابی، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے، ٹھیک؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوترے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ، سالم علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ بیٹے تھے عبداللہ کے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے تھے سالم۔
حجاج کا زمانہ تھا اور قاضی تھے. جو اس وقت قاضی ہوتا اس کے اوپر حد جاری کرنے کا اس کو اختیار ہوتا. تو حجاج نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو ہاتھ میں تھما دیا. سالم بن عبداللہ کے ہاتھ میں ایک آدمی کا ہاتھ تھما دیا اور ہاتھ میں تلوار دے دی, یعنی مطلب گردن اڑانے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے وہ دے دیا. بتایا کہ قاضی صاحب اس کی گردن اڑائی جائے. اب حکم تھا. حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس شخص کو لے کر جہاں پر حد جاری کرنا تھا, جہاں پر میں نے کسی گناہ کی سزا دینا تھا, تو وہاں پر لے گئے. لے جا کر اس آدمی سے کہا کیا تو مسلمان ہے؟ تو اس آدمی کہا ہاں میں مسلمان ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا تو آج فجر کی نماز پڑھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں آج فجر کی نماز امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھا ہوں اور میں پڑھتا ہی ہوں. تو حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تو یہاں سے چلا جا. وہیں سے اس کو چلا دیا سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے. اس کے بعد سالم بن عبداللہ وہ جو ہتھیار تھا حجاج نے دیے تھے وہ لے کر واپس آئے. دربار کے لوگ دیکھتے ہیں جو آدمی کسی جرم کی سزا دیتا ہے تو سزا دینے کے بعد اس کا چہرہ کچھ بدلا ہوا ہوتا ہے, اور جب ہتھیار کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے اس کی گردن اڑائی جائے تو اس کو خون لگا ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ خون بھی نہیں لگا ہے اور چہرہ بھی بدلا ہوا نہیں ہے. تو آنے کے بعد حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ تلوار پھینک دیے, یعنی نیچے رکھ دیے. تو حجاج پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہتھیار کو کچھ خون بھی نہیں لگا ہے قاضی صاحب. تو قاضی سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان تھا اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک دوسری چیز وہ آدمی فجر کی نماز پڑھا تھا. ذرا غور سے سنیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگ, نوجوان اور خواتین کیا کہتے ہیں, وہ شخص فجر کی نماز امام کے پیچھے مسجد جا کر پڑھا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح وهو فی ذمۃ اللہ, جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اس کا ذمہ دار اللہ ہو جاتا ہے. تو بتائیے آپ, وہ فجر کی نماز پڑھ لیا ہے اور وہ اللہ کی ذمہ ہے. آگے بتایا فلا یطلبنکم بشیء, بتایا تم میں سے کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے اس کے چھیڑ چھاڑ اور اس کو تکلیف نہ دو. اگر تکلیف دو گے, پوری حدیث ویسے ہے, اگر تکلیف دو گے تو آزمائے جاؤ گے, جہنم کی آگ تم کو جلائے گی. تو حجاج کو بتایا گیا کہ وہ فجر کی نماز پڑھا ہوا شخص ہے اور وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. جو شخص اللہ کی ذمہ داری میں ہو اس آدمی کو گردن اڑائی جائے گی. بہرحال اہل علم نے ایک لمبا واقعہ بتایا ہے کس وجہ سے, کیا وجہ سے. تو میں یہاں پر مجھے جو بولنا ہے, اللہ کی ذمہ داری میں وہ ایک آدمی چلا جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اس کو بری بات نہیں کہے گا, اس کو تکلیف نہیں دے گا, اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اور وہ اللہ کی ذمہ ہو جائے. تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر خاموش ہو گیا حجاج. کیوں؟
जो आदमी फजर की नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसका जिम्मेदार हो जाता है। अब जिम्मेदार का मतलब क्या है? आपके खाने का जिम्मेदार, आपकी जान का, माल का, इज्जत का, दीन की हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह होगा। तो इसीलिए फजर की नमाज की ऐसी पाबंदी करो, पूरी धाक के साथ उठो, पूरे अन्य ख्याल के साथ बेकरार होकर उठ जाओ। इसलिए कि फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज जो आदमी अदा करता है, जो औरत अदा करती है और जो समझदार बच्चा अदा करता है, अल्लाह की जिम्मेदारी में चला जाता है। बच्चा है तो उसके जिंदगी के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे, स्कूल की तालीम आसान हो जाएगी, उसकी फीस आसान हो जाएगी, उसके इम्तिहान आसान हो जाएंगे और उसके जितनी चीजें हैं वो तमाम आसान हो जाएंगे। नौजवान है, रोजगार आसान हो जाएगा। औरत है, उसकी जिंदगी के तमाम मसाइल आसान हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला उसका जिम्मेदार है। फजर की नमाज पढ़ने की वजह से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हाजिरीन, उसके बाद उसी मजलिस में सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद हजरत अब्दुल्ला मौजूद थे। वो कहते हैं, सालिम, मैं तुमको बहुत गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था कि कहीं उस आदमी की गर्दन उड़ा कर ना आए हों। आप वापस आए तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारा नाम सालिम इसीलिए रखा है। सालिम के माने सलामती पहुंचाने वाला। मैंने तुम्हारा नाम सालिम इसीलिए रखा है कि लोग तुम्हारे हाथ से सलामती में रहें। तो यहां पर अहले इल्म ने लिखा है कि अपने बच्चों का नाम रखते हुए भी जरा सोच समझकर अच्छे नाम रखा करो। तो हाजिरीन, अल्लाह के जिम्मे जब आदमी पहुंच जाता है तो नहीं सोचता कि मुझे रिज्क की जो तंगी हो रही है वो किस लिए है, नहीं समझता, लगातार गफलत में रहता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ फरमाई। किसके लिए? मेरे लिए और आप लोगों के लिए दुआ फरमाई। अल्लाहुम्मा बारिक फी उम्मती फी बुकुरिहा। किसके लिए? बरकत की दुआ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं मेरे और आपके लिए, बरकत की। अल्लाहुम्मा बारिक फी उम्मती फी बुकुरिहा। अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, बरकत अता फरमा। मेरी उम्मत के लोग अगर फजर को उठे हैं, नमाज पढ़ लिए, तो अल्लाह ताला उनका जिम्मेदार हो जाता है। और मेरी उम्मत के लोग फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला के जिक्र में रहें, तो बताया उनकी सुबह में बरकत अता फरमा। है अल्लाहुम्मा बारिक फी उम्मती फी बुकुरिहा। हम लोग बरकत के लिए क्या करते हैं? बरकत के लिए क्या करते हैं? घर नया है तो एक 4-5 हुफ्फाज़ किराम को लाकर कुरान खानी कराते हैं। होटल खोली जाती है तो कैश पर जिंदगी में किसी मौलवी को नहीं बिठाएंगे, लेकिन उस दिन बिठाकर बरकत की दुआ कराते हैं जी। फिर बरकत के लिए क्या करते हैं? न जाने और क्या गैर नाजायज तरीके अपनाते हैं लोग। जानना चाहिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है मेरे और आप लोगों के लिए, सारी उम्मत के लोगों के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक फी उम्मती फी बुकुरिहा। अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। हम लोग सुबह के वक्त सोते रहते हैं और रोते रहते हैं, रोजी नहीं चल रही,
روزی نہیں چل رہی، روزی نہیں چل رہی، شکایت پر شکایت ہوتی ہے، لیکن صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ اگر فجر پڑھ لیے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو بیدار رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو ہیں فجر پڑھ کر سو جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو جو فجر پڑھ کر سو جاتے تھے ان کو جھنجھوڑ کر اٹھاتا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزو میرے بچوں اٹھو، تمہارے نام کا رزق نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس چلا جائے گا، سوتے رہو گے۔ برکت کی دعا بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فجر کے وقت آپ کے بچے کو بیدار رکھیں، آپ کے شوہر کو بیدار رکھیں، آپ خود بیدار رہیں، ہوشیار رہیں۔ تو اللہ تعالی فجر پڑھنے کی سب سے پہلی بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی راستے کھولیں گے، رزق کا دروازہ کھولیں گے۔ ایک تو تقوی کیا چیز ہے اس کی صرف ایک مثال دیا ہوں، فجر کی نماز وقت پر امام کے ساتھ پڑھیں، مرد حضرات، عورتیں اپنے گھر میں۔ تقوی کے عملی شکل۔ پھر اس کے بعد بتایا فجر پڑھ لیا ہے، آپ کا رزق، آپ کے نام کا رزق آنا ہے، تو کیا کریں گے؟ فجر کی نماز کے بعد بھی سورج نکلنے تک آپ کو بیدار رہنا ہے۔ بیدار رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ چند دعائیں ہیں، یعنی مختصر دعائیں ہیں۔ مختصر دعاؤں کے لیے اگر وہ یاد ہیں تو فبہا ونعما، اگر وہ یاد نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو کتاب دی جائے گی، انشاءاللہ آپ پوچھ کر لیں گے۔ CIS میں آپ کو دعائیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ CIS میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا انتظام کیا ہے، دعا کی کتاب لیں اور وہ فجر کی نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ کیسی دعا ہے؟ اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای، بتایا میرے دین اور دنیا میں عافیت عطا فرما۔ حاضرین، اس کے بعد بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کو تو چھپا دے۔ اللہ کتنے عیب ہیں میرے اندر، چھپا دے اللہ۔ وَآمِن روعاتی، اے اللہ تیرا خوف ہمارے دلوں پر جما دے اللہ۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ دعا کرو یہ دعائیں، اے اللہ سامنے سے آنے والی آزمائش، پیچھے سے آنے والی آزمائش، دائیں سے آنے والی آزمائش، بائیں سے آنے والی آزمائش، سب سے میری حفاظت فرما۔ تو حاضرین، اس کے ساتھ آپ اللہ کے ذمے رہنے کے لیے بتایا اور دعائیں ہیں، وہ پورے بالکل مختصر، تقریباً میرے خیال میں 7 یا 10 منٹ میں مکمل ہو جائیں گی۔ آپ پڑھیں، اپنا مستقبل بہتر بنائیں، اللہ کے حوالے ہو جائیں، اور اللہ کے حوالے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جو زندگی کے بند راستے ہیں اللہ تعالیٰ کھولنے کا انتظام کر دیے ہیں، تو اس کے سلسلے میں غور کریں۔ تو حاضرین، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، یہاں پر انتظام ہے بچوں کے لیے، ہر
اتوار کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک آپ بھیجیں گے تو ایسی دعائیں آپ کے بچے کو یاد دلائی جائیں گی. وہ بچہ گھر آ کر وہ دعائیں پڑھے گا تو آپ دہراتے رہیں گے, آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. کسی جگہ شاگرد یا اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. بچوں کو عادت ڈالو, بچے گھر آ کر جس طریقے سے کہیں اسکول میں پڑھ کر واپس آتے ہیں تو وہ رائمز پڑھتے ہیں, جانی جانی وغیرہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ بھیجیں, دعائیں یاد کریں گے, دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی. تو حاضرین, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے, اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کا پہلا قدم فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالی ہم کو اپنی ذمہ داری میں لے لے, اور اللہ تعالی ہمارے حاجتوں کو اللہ تعالی پوری فرمائے, اور اللہ تعالی کا خوف ہمارے دل میں اللہ تعالی بٹھا دے. اللہ تعالی کی پہچان بھی اللہ تعالی ہم کو کرا دے. اور اللہ تعالی سے دعا ہے, جتنے لوگ روئے زمین پر کسی انسان کی مدد کر رہے ہوں, کسی کی مشکل دور کر رہے ہوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کا ذمہ دار ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے کوئی لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روئے زمین پر, چاہے عورتیں, ہم کس کی مدد کریں گے؟ آپ کے پڑوس کی مدد کریں گے. آپ کو معلوم ہے کیسے مدد ہوتی ہے؟ آپ کے پاس بہترین سالن بنتا ہے تو تھوڑا پانی ڈال کر, حدیث میں بتایا گیا, ویسے ہی دوسروں کی مدد کرو, وہ سالن بھیجو. بہت سے نمونے ہیں, آج مجھے وہ بتانا نہیں ہے. بس تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے, روزی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے. بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو, ساری دنیا کے لوگوں کو سننے کے بعد سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.